الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 19 سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے۔ میں عرض کر چکا کہ سیاق یا نظم کے لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں اپنے اولین مخاطبین یعنی قریش مکہ کو یہ بتایا ہے کہ تم اگر سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ ابلیس کی سنت ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری داستان سامنے رکھ دی ہے جس سے دین کی اولین تعلیمات پوری وضاحت سے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا تو اس موقع کے اوپر ان کو کیسے تعلیم دی گئی، کیا حقائق ان پر واضح کیے گئے، کن چیزوں کے بارے میں ابتدا ہی میں متنبع کر دیا گیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں تعلیم دینے کا طریقہ عملی تربیت کا اختیار کیا گیا ہے، اور یہی اس وقت موضوع بھی تھا۔ یعنی بعد کے زمانوں میں زبان بہت ترقی کر گئی، بات کہنے کے اسالیب وجود میں آ گئے، خود زبان اور اس کے انداز بیان کی ایک تاریخ انسانیت نے بنا ڈالی، لیکن اس وقت اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حقائق کو مشہود کر دیا جائے، دکھا دیا جائے۔ جس طرح سے ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر عملی تربیت ہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس سے لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کو بچوں نوجوانوں کے سامنے کوئی چیز رکھنی ہو تو سب سے اچھا طریقہ وہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایک طرح سے طفولیت کا زمانہ ہے، انسان اپنی ابتدا کر رہا ہے، یہ اسالیب، یہ انداز، یہ بات کہنے کے طریقے ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے، ترقی یافتہ نہیں ہیں، اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اس میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب ابلیس نے چیلنج دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے مہلت ہے، تم اب ذلیل اور راندہ ہو کر یہاں سے جاؤ، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو، جو لوگ تیری راہ کو اختیار کریں گے تمہاری ذریت کو اور ان کو ہم اکٹھے جہنم میں بھر دیں گے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو۔ الجنہ پر الف لام ہے، یعنی ایک متعین موعود باغ، جیسے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں رہیے۔ تو میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں لفظ جنہ جس کے اصل معنی باغی کے ہیں، وہ باغ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سورہ قلم میں دیکھ لیجئے اور جگہوں پر بھی ہے، اور وہ اس باغ کے لیے یا ان باغات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو قیامت کے بعد وجود میں آئیں گے اور جہاں انسانوں کو ابدی زندگی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو لفظ جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی اپنے لغوی مفہوم میں، کبھی اپنے اولین مصداق میں، کبھی اپنے کسی عرفی مفہوم میں، کبھی کسی خاص عہد کے ساتھ، تو اس میں خلط وبس ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جب جنت کا لفظ یہاں دیکھا تو یہ خیال کر لیا کہ یہ کہیں آسمان پر ہوگی، یعنی باغ کے معنی میں ہے۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم و حوا کا مستقر قرار دیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی موسم اس طرح کا ہے کہ سردی بھی اچھی گزر جائے، گرمی بھی اچھی گزر جائے، ایسے پھل موجود ہیں کہ جن سے زندگی کی ابتدا کی جا سکے، تو اس طرح کی کوئی جگہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور اس میں سے جہاں سے چاہو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا،
جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو یہاں گویا ہر چیز کے بارے میں اجازت دے کر، یعنی جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ یہ جو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، ظاہر ہے کہ باغ ہے، اس میں رہ رہے ہیں، تو اس میں یہی تعبیر موزوں تعبیر تھی کہ کھاؤ پیو، آرام کی زندگی بسر کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس درخت کے پاس، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ کسی خاص درخت کا نام لے لیا گیا ہو، اور ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ اس درخت کے بارے میں کوئی توضیح یہیں کر دی ہو، بلکہ ہذہ الشجرہ، یعنی گویا سامنے کوئی چیز موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس درخت کے البتہ تم دونوں پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر الشجرہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی سیب کا درخت کا، کوئی گندم کا درخت تھا، یہ کوئی آم کا درخت تھا، کیا تھا یہ درخت کا لفظ جو بولا گیا ہے؟ تو یہ بات زبان کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہم الفاظ حقیقی مفہوم میں بھی بولتے ہیں اور مجازی مفہوم میں بھی بولتے ہیں۔ یہاں ہذہ الشجرہ میں لفظ ہذہ ہی نے دونوں احتمال پیدا کر دیے ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی متعین معلوم درخت ہے باغ میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شجرہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ یعنی جب توضیح کا موقع آیا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی جب کوئی چیز عہد میں ہو، عرف بنا کے پیش کی جائے تو قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہاں یہ ضروری تھا کہ وضاحت کی جائے۔ ہذہ الشجرہ کے الفاظ میں ہذہ ہی کی تعبیر تقاضا کر رہی تھی کہ اب بتایا جائے، تو قرآن مجید نے خود دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ وضاحت سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اگر آپ اسی سورہ کو آگے پڑھیں گے، جیسے کہ اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے، تو یہاں بھی بہت واضح ہو جائے گا، لیکن وہاں تو شجرۃ الخلد یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یعنی گندم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی آم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی سیب کا درخت نہیں تھا، یہ ہمیشگی کا درخت تھا۔ خلد کا مطلب یہ ہے، معاف کیجیے، ہمیشگی، دوام۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں لفظ شجرہ یا درخت کا لفظ یہ عام درختوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک مجازی تعبیر ہے جو استعمال کی گئی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی ہمیشگی کا درخت، یہ الفاظ جس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہاں قرآن مجید نے اشارے ہی کا اسلوب اختیار کیا بھی ہے۔ اور اسی سورہ کو جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو اس درخت کا پھل کھانے کے کچھ نتائج بیان کیے ہیں، وہ جیسے جیسے سامنے آئیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے۔ یعنی ہم بھی بولتے ہیں نا، میرا شجرہ کون سا ہے، تو یہ شجرہ تناسل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس چیز کی طرف جس سے انسان اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے شجرہ کا لفظ یا یہ تعبیر بالکل اسی طرح استعمال کی ہے جیسے ہم ادبی زبان میں بعض تعبیرات اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا محاورے میں، جو بو گے کاٹو گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں گندم بوئی جاتی ہے، درخت بوئے جاتے ہیں، پودے بوئے جاتے ہیں، فصلیں بوئی جاتی ہیں، لیکن بوئے سے مراد یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی تعبیر ہے کہ جو کام دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس طرح کی تعبیرات دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں،
درخت کا لفظ بھی ہم اس معنی میں اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض موقعوں پر، تو ایک تعبیر اختیار کر لی گئی ہے مجازی نوعیت کی، کیونکہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس میں قرآن مجید عام طور پر برہنہ اسلوب نہیں اختیار کرتا۔ دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی انسان اگر اس شجرہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو بس جتنی عمر مقدر تھی پاتا اور ختم ہو جاتا۔ اصل میں تو انسان کے بقا کا راز اسی میں ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اسی شجرہ کا پھل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے، لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے۔ تو یہ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر اور اس کے ساتھ طبعاً جنات کو بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی، انسان کو دنیا میں آمادہ فساد کرے گی، وہ سرکشی ہے۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ انانیت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا منبع اور اس کا ماخذ ہمارے اندر اپنی خودی کا شعور اور احساس ہے۔ یہ جب حدود سے تجاوز کرتا ہے، ویسے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی شعور و احساس کے ساتھ ہم انسانیت کو سمجھتے ہیں، اس سے خودداری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان اپنے شرف اور اپنے امتیاز کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے تو یہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس وقت متنبع کر دیا، یعنی ایک طریقے سے عملی طور پر بتا دیا کہ ایک طرف وہ مخلوق ہے کہ جس کی برتری کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں، سب سے برتر مخلوق ہے، خلقت کے لحاظ سے نہ انسان اس کے مقابل میں ہے نہ جنات اس کے مقابل میں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ گیا تو انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا اور وہ سرفگندہ ہو گئے۔ اور اس کے بالکل برخلاف کمتر جگہ پر، یعنی ان کے مقابل میں کمتر جگہ پر جس مخلوق کے نمائندے نے انکار کر دیا، تو کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو اس نے خلقت کی بنیاد کے اوپر، جس کو ہمارے ہاں سب سے بڑی جاہلیت قرار دیا گیا ہے، پیغمبروں نے اس پر بار بار توجہ دلائی ہے، خلقت کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ اصول قائم کیا گیا ہے سورہ حجرات میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی برتری کا معیار تمہارا رویہ، برتری کا معیار خدا سے تمہارا تعلق، برتری کا معیار نیکی اور خیر کو اپنانے کی تڑپ یہ ہونی چاہیے۔ یہ کہ تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو، اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ چاہے تو پتھروں کے نیچے سے مسیح و کلیم پیدا کر دے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو برتری کے زوم میں مبتلا ہوا، اس پر توجہ دلائی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے، اور وہ جنس کی آزمائش، یعنی انسان کے اندر جو جنسی جبلت رکھی گئی ہے، یہ کس طرح سے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، کہاں سے راستے تلاش کرتی ہے، اور پھر کہاں کہاں اور کن وادیوں میں لے جاتی ہے۔ اس کو آگے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن واضح کر دے گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خود لفظ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، دوام کا درخت، یہ خود تعبیر بتا رہی ہے، اس سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی آگے ہوا کیا ہے، پھر دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو اس کو شجرۃ الخلد کیوں کہا ہے، دوام کا درخت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اسی سے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اسی سے انسان اپنی نسلیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت، یعنی آپ دیکھیے تو بڑے بڑے لوگ یہاں شکست کھا جاتے ہیں، اس جبلت کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے نتائج پوری کی پوری معاشرت کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ آگے کی آیتوں سے مزید واضح ہو جائے گا کہ شیطان سب سے بڑھ کر اسی کو فتنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی یہ معلوم تھا
کہ یہ صورتحال کیا ہے اور میں کہاں سے طاقت کر سکتا ہوں، کہاں سے راستہ نکال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ تو یہ آگے جو تعبیریں آئیں گی لباس اور اس طرح کی، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ آپ کو ایک لباس پہننا ہے اس کے لیے، یعنی یہ جبلت تو بڑے مقاصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تسکین پیدا کی ہے وہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ آداب ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ تو اس میں یہ گویا اشارہ کیا ہے کہ یہ لباس ہے جس کو پہن کر تم اپنی اس جبلت کی تسکین کر سکتے ہو۔ تو شیطان آگے یہی لباس اتروائے گا، اور یہی لباس وہ اب بھی اتروانے کی کوشش کرتا ہے، اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، معاف کیجیے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس پابندی کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی تو میاں بیوی کے تعلق پر بھی پابندی لگا دی اور کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب ظاہر ہے کہ روزے کی عبادت کو جب میں نے میزان میں بیان کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے پہلی بنیاد پرستش ہے، اس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ دوسری بنیاد اطاعت ہے، اس کا ظہور روزے میں ہوتا ہے۔ گویا اطاعت کو مجسم کر دیا جاتا ہے، آدمی سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ عام حالات میں تو کوئی موقع آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوگی، ماننی ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ہو جائے گا، غلطی بھی ہوگی انسان سے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جن جبلتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے وہ وقت کے ساتھ زور کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی جیسے جیسے ہی دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اندر سے وہ جبلتیں زور کرتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر گویا اندر کی جبلتوں کا زور اور انسانی عقل کا یہ فیصلہ کہ مجھے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی کشمکش چند گھنٹوں کے لیے لمحے لمحے کی کشمکش بن جاتی ہے۔ اس سے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اطاعت کے جذبے کی تربیت کریں، یعنی تربیت آپ جس چیز کی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو آپ کے وجود کا، آپ کے شعور کا، آپ کے احساس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب وجود اور احساس اور شعور کا حصہ جس طرح روزہ بناتا ہے اس چیز کو، یعنی وہی جبلتیں جن کا مقابلہ آسان نہیں ہے، جو پورا زور کر دیتی ہیں۔ یعنی پیاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آدمی اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے، وہ تو آپ کو بیتاب کر دے گی۔ بھوک کا معاملہ بھی یہی ہے، اور ایک درجے میں جنسی جبلت بھی ایسے ہی زور کرتی ہے۔ تو جب یہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے؟ انسان کی عقل، یعنی جس نے اس شعور کے ساتھ پروردگار کو مانا ہے کہ وہ حکم دے گا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے، وہ روک دے گا تو ہم رک جائیں گے، وہ آگے بڑھنے کے لیے کہے گا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ کشمکش پیدا کرتا ہے، یعنی جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، عقل اوپر سے حکم دیتی ہے۔ یہ کشمکش آپ اگر غور کر کے کبھی دیکھیں، اور خاص طور پر موسم گرما کے روزوں میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فی الواقع لمحے لمحے کی کشمکش بن گئی ہے۔ تو اسی چیز کو اصول میں سامنے رکھ کر وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں۔ کھانے پینے پر دو ہی ہے نا چیزیں جن کو روزے میں، تو اس کا روزہ رکھوا دیا کہ آپ میاں بیوی ہیں، یعنی یہ تعلق آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، کھاؤ پیو۔ اب یہ کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، دونوں کا ربط بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بالکل ہمارے ہاں روزے کی عبادت میں یہی صورتحال ہے جو قرآن مجید نے پیدا کی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اور یہاں بھی یہی ہے، یعنی آپ روزہ اگر توڑ دیں اور آپ کے علم میں ہے کہ خاص طور پر اگر اس جبلت سے کے اسیر ہو کر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ زہار کا کفارہ ادا کرو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پابندی کا اصل ہدف یہی ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اب کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ کیسے قرآن مجید نے اس شجرہ کو، جسے وہاں شجرۃ الخلد کہا ہے، یہاں کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو وسوسہ لہم الشیطان ہونا چاہیے تھا نا، کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یا ان کو بہکایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں، یہی ہونا چاہیے تھا نا، یہ نہیں کہا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی ہے وہ ان کے لیے کھول دیں۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ شرمگاہوں میں دونوں چیزیں ہیں، وہ رفع حاجت کا ذریعہ ہیں، یہ ظاہر تھا۔ یہ تو معاملہ نہیں ہے نا کہ آدم و حوا وجود میں آ گئے اور شرمگاہوں کا یہ پہلو، جیسے 12-15 سال کی عمر تک، ہمارے زمانے میں تو خیر یہی تھا، اب ذرا کم ہو گئی عمر، یعنی پہلے عرصے میں جب انسان وجود میں آتا ہے تو رفع حاجت کے پہلو سے تو بچہ بھی واقف ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے تو واقف تھے، لیکن یہ دوسرا پہلو کہ یہی شرمگاہیں ہیں جن کے اندر ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کو کیسے کھولا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، کہ وہ ان کے لیے کھول دے، دونوں کے لیے، مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کی شرمگاہوں میں انہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، ان سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دیں۔ تو لوگوں نے یہ غلط خیال کیا کہ شرمگاہیں کھول دیں، ایسا نہیں ہے، یعنی گویا کپڑے اتار دیں، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یعنی ان کی شرمگاہوں میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس نے آ کے اب یہ کام کرنا شروع کیا۔ کیسے کیا؟ وَقَالَ، اس نے کہا، اب کیسے کہا؟ یعنی دیکھیے پیچھے بیان کیا کہ شیطان کیا ارادہ کر کے آیا ہے، اور آگے دیکھیے وہی شجرہ آ گیا، اسی کا ذکر آ گیا۔ تو قرآن مجید نے گویا اپنے ما قبل سے بالکل واضح کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلوب چونکہ ایک خاص ادبی اسلوب ہے اور اس میں مجاز کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ الفاظ پر توجہ کریں تو ایک ایک چیز کھول دی، تاکہ شیطان ان کی شرمگاہوں میں جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو ان کے لیے نمایاں کر دے۔ اور کیسے کیا اس نے؟ وَقَالَ، اس نے یہ کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی ادھر بھی چونکہ یہ خیال ہے کہ فرشتوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے، تو خلود، دوام، ہمیشگی ظاہر ہے کہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ سچ بھی کہہ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں کے اوپر ایک قاعدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ زین لہم الشیطان، شیطان تزئین کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کھلے عام کسی برائی کی دعوت دے تو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کو کوئی جامہ پہنانا پڑتا ہے، کوئی فلسفہ بنانا پڑتا ہے، ورنہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس کی بات کی طرف۔ تو اس نے یہاں کیا کیا، یعنی وہ متوجہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہاری شرمگاہیں محض رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہیں، ان میں ایک بڑی غیر معمولی چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن ترغیب کیسے دی ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں فرشتے بنو گے، گویا وہ جو تم ان کا دوام دیکھ رہے ہو وہ حاصل ہوگا، اسی کے نتیجے میں خلود پاؤ۔ تو سچ بول رہا ہے، یعنی غلط نہیں کر رہا، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا اس نے، وہ ان کے لیے کھول دے۔ تو اب یہ وہ کیا چیز تھی جو چھپائی گئی تھی، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا، یہاں لکھ بھی دیا ہے۔
یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے. جس طریقے سے انسان اب بھی ایک لمبے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا جان لیتا ہے، پینا جان لیتا ہے، تو کلو واشربو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے واقفیت پہ وقت لگتا ہے. تو ابھی واقف نہیں ہوئے تھے اس سے، شیطان نے توجہ دلائی. اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت اندر یہ جبلت پختہ ہونا شروع ہوتی ہے تو گرد و پیش کا ماحول توجہ دلاتا ہے اس کی جانب. یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے، تو اس نے لالچ کیا دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں خلود حاصل ہوگا. اس کے نتیجے میں اس پر میں نے لکھا ہے، ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم و حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، یعنی میاں بیوی کو مقاربت کے لیے آمادہ کیا، بار بار توجہ دلائی. چنانچہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ شیطان کے فریب میں آ گئے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک عقلی نوعیت کا مقدمہ تھا، بلکہ وہ ہیجان پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس کے بعد انسان فریب میں آتا ہے اور یہ پھل کھا بیٹھے. ابھی دیکھیں نا، یہ میں نے اردو میں لکھا ہے، یہ پھل کھا بیٹھے، تو یہ کہ لفظ نے بتا دیا کہ کیا کر بیٹھے. شیطان کی اس بات میں اگر غور کیجئے تو اتنی سچائی بھی ہے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے دنیا میں انسان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے. اس نے، جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک کہا، جھوٹ نہیں بولا کہ تم اس کے نتیجے میں خلود پالو گے، ہمیشگی پالو گے، دوام پالو گے، فرشتے بن جاؤ گے، یا فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے. یہ جو الا ان تکون ملکین کہا ہے، تو یہ گویا طرح بننے کی ترغیب ہے. ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں. استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. وہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں، یعنی دونوں چیزیں سامنے تھیں، یہ بھی کہ فرشتے ہم سے برتر ہیں، ان کو دوام حاصل ہے، اور یہ بھی کہ مجھے بہرحال موت آنی، ہم دونوں کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو یہ در حقیقت وہ منظر ہے جس میں شیطان نے بہکانے کا کام کیا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ بہکانے کا کام کیسے کیا ہے، تو وہ کافی حد تک آگے خود کھل جائے گا، پھر میں عرض بھی کر دوں گا اس کے بارے میں. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. ایسے ہی کرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ سچا خیر خواہ ہوں، تو وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کن لوگوں کی نظر کر رہے ہو. مولویوں کے بھرے میں آ گئے، روز بتاتے ہیں قیامت ہونی ہے، آخرت ہونی ہے، وہاں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، وہ سب تو نسیہ ہے، ادھار ہے، پتہ نہیں ملنا ہے، پتہ نہیں ملنا. یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. تو اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ اصل میں قاسمہما کا لفظ آیا ہے. یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے نا، قسمیں کھا کر، تو اس کے لیے قرآن مجید نے عربی زبان کا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قاسمہما. اقسمہ کے بجائے اس لفظ کا استعمال یہاں تکثیر اور مبالغے کے لیے ہے. یعنی عربی زبان میں عام فعل قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ مبالغے کا فعل استعمال کیا ہے. یعنی بار بار قسمیں کھا کر یقین دلایا. ایک آدھ بار کہنے سے آدم و حوا کو کچھ نہیں ہوا، بار بار آ کر وہ ترغیب دیتا رہا کہ احمق ہو، بیوقوف ہو، میری بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے. عربی زبان کے افعال میں حروف کی زیادتی جس طرح معنی میں فرق پیدا کرتی ہے، اسی طرح لفظ کے معنی میں محض شدت، تکثیر اور مبالغے کا فائدہ بھی دیتی ہے. تو اقسمہ کے بجائے قاسمہ جب کہا جائے گا تو گویا ایک طرح کا مبالغہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. تو قسمیں کھا کے اس نے کہا کہ میں بالکل سچا خیر خواہ ہوں، میری بات سنو اور اس جانب متوجہ ہو جاؤ. وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم یہی بحث اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.